علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضرات گرامی قدر، راجوال کی بستی یقیناً اہل وفا کی بستی ہے۔ اس بستی کے لوگوں نے بڑی جرت کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ، بڑے تنتنے کے ساتھ، بڑے ہمہمے کے ساتھ ماضی کے اندر بھی جاگیرداروں کی پرواہ کیے بغیر، سرمایہ داروں کے دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ببانگے دوہل مجھ فقیر کا، مجھ گناہگار کا ساتھ دیا تھا۔ جب میرا ساتھ دینا یقیناً ابتلاؤں کو دعوت دینے والی بات تھی، تھانے کچہریوں، پرچوں اور قاتلانہ حملوں کو دعوت دینے والی بات تھی، اس لیے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام کبھی بھی نظام مصطفیٰ کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو دل سے قبول نہیں کر سکتا۔ ہمارا ساتھ دینے والوں کو قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ حافظ خالد آپ کے سامنے ہے، اس کے دوست احباب اور اس کی ٹانگوں کو توڑا گیا۔ 1 سال تک الحمدللہ ہم نے پرچے بھگتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ظالم اپنے ظلم پہ نادم ہوئے اور ہم سرخرو ہوئے۔ راجوال کے دوست احباب مجھے پہلے بھی یہاں پر آنے کی دعوت دیتے رہے، حالات و واقعات کے لحاظ سے کوئی ایسا پروگرام حقیقت میں مرتب نہ ہو سکا۔ آج بستی فتح والی میں ایک اللہ کے فضل و کرم سے ایک بڑا نمایاں اور بھرپور قسم کا پروگرام ہو رہا تھا، جس کی دھمک پورے حلقے کے اندر سنائی دے رہی تھی۔ این اس وقت میرے دوست، میرے بھائی نے، حافظ خالد نے، بھائی نوید الرحمن نے، اسی طرح بھائی نظام الدین نے میرے سامنے اس بات کو رکھا کہ راجوال جو آپ سے پیار کرنے والوں کا اور میرے سے کیا پیار ہے، نظام مصطفیٰ علیہ السلام کی نکابت سے پیار کرنے والوں کا اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرکز ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ تعلق، ہماری یہ دوستی مسجد کے اندر سے شروع ہوئی ہے، مسجد کے اندر تک رہے گی۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے جنازے، ہماری شادیاں سانجھی ہیں۔ اگر کسی موقع کے اوپر میں حاضر نہ ہو سکا تو اس موقع پر میرے دوست احباب میری نمائندگی کر کے آپ کے سامنے اس بات کو درج کرواتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے یہ بات موجود ہے کہ ملک پاکستان میں جہاں کہیں بھی دینی معاملات کے حوالے سے ضرورت پڑتی ہے، آپ کا یہ گناہگار بھائی اور بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کم علمی کے باوجود، کم ہمتی کے باوجود پوری توانائی کے ساتھ ان آوازوں کے خلاف اپنی آواز کو ضرور اٹھاتا ہے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں، ایک سیاست ہے جو دنیا کے چند سالوں کے اندر دفن ہو جاتی ہے، لیکن ایک سیاست ہے جو تاریخ کے اندر زندہ و تبندہ ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے تھانے کچہریوں، گلیوں اور سولگوں کی سیاست کی ہے، ان کے نام 2-4 سال بعد مٹ جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بات کی اور کالی کملی والے کے نظام کی بات کی، تاریخ نے کبھی ان کو مٹنے نہیں دیا۔ حضرات گرامی قدر، راجوال کے لوگ تاریخ کے اس نازک موڑ کے اوپر اگر اس سیاست کا ساتھ دیتے ہیں جس سیاست سے بڑی بڑی سامراجی قوتیں کپکپاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ دنیا کی سرداری، دنیا کی عزت، دنیا کا وقار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جنت کے باغات بھی ان کو حاصل ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سیاست نہ اپنی ذات کے لیے ہے، نہ اپنی سربلندی کے لیے ہے،
ہماری سیاست اللہ کی حاکمیت کے لیے ہے اور کالی کملی والے کے نظام کی عملداری کے لیے ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے میں ان کو اپنا تعارف کروا دیا کرتا ہوں۔ نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سیاست ڈول ڈمکے کی سیاست نہیں کہ زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگانے کے بعد جب گھر آؤ تو دل اداس ہو، روحیں بے قرار ہوں۔ ہماری سیاست وہ سیاست ہے کہ تکبیر کے نعروں کی گونج میں، کالی کملی والے کے نظام کی سربلندی کی صداؤں میں جب انسان گھر واپس آتا ہے تو اس کی روح اور اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے سیدھے راستے کا انتخاب کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک وقت تھا اس علاقے کے اندر میں تنہا تھا، لوگ مجھے اجنبی سمجھتے تھے، میری دعوت سے ناآشنا تھے، ان کو پتا تھا علامہ شہید کا بیٹا ہے، ایم این اے بننے کے لیے اس علاقے میں آنا چاہتا ہے۔ لیکن وقت نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ ایم این اے بہت چھوٹی چیز ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک کے لوگوں کو نظام مصطفیٰ کی نکابت کی دعوت دیتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی حشیت کو لکھ کے چھوڑیں گے اور کالی کملی والے کی محبت کو ان کے سینوں پہ تحریر کر کے چھوڑیں گے، اور اس علاقے کے اندر سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام کو دفن کر کے چھوڑیں گے، اور اس علاقے سے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے چھوڑیں گے، اور اس علاقے کے لوگوں کو انشاءاللہ حقیقی آزادی سے روشناس کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ملک پاکستان اس وقت جس دور پر آشوب سے گزر رہا ہے، اس کے اندر آئے دن دین پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ان دین کے اوپر چھاپے کا نوٹس لینے کے لیے نہ مسلم لیگ کے لوگ میدان میں اترتے ہیں، نہ تحریک انصاف کے لوگ میدان میں اترتے ہیں۔ ان چھاپوں کا نوٹس لینے کے لیے اگر کوئی میدان میں اترتا ہے تو آپ کے یہ گناہگار بھائی اور بیٹے میدان میں اترتے ہیں اور سینہ ٹھونک کے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں پرچم اسلام کو اٹھاتے رہیں گے اور اسلام کے دشمنوں کو انشاءاللہ اس ملک سے بھگاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بابا صاحب قدم رہو، بابا صاحب قدم رہو۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جو بھی غیر اسلامی قدم اٹھایا گیا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بھرپور انداز میں اس کے سامنے اپنے سینوں کو سپر کیا۔ جب اسلام آباد کے اندر مندر کی تعمیر کی بات ہوئی تو الحمدللہ اس کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر مقدمہ درج کروانے والا آپ کا یہ گناہگار بیٹا تھا۔ جب اسلام آباد کے اندر توحید مسجد کو مسمار کیا گیا تو توحید مسجد کو اثر نو تعمیر کروانے والا آپ کا یہ گناہگار بیٹا تھا۔ حضرات گرامی قدر، کرتارپور کے بارڈر تک جس وقت آپ نے سکھوں کے لیے راستے کو کھلتا دیکھا، لیکن حقیقت میں اس کی آڑ کے اندر قادیان کی طرف ایک مختصر راستے کو دیا گیا، تو اس قدم کے خلاف آواز کو اٹھانے والا آپ کا یہ گناہگار بھائی اور بیٹا تھا۔ جب حافظ خالد اور قاری عبد القدیر کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اس حلقے کے اندر ان کے مقدمے کی نگرانی کرنے والا آپ کا یہ گناہگار بیٹا تھا، اور قاری خلیل الرحمن کے بیٹے کو جب بدکرداری کا نشانہ بنایا گیا اور پورے علاقے کے اندر اس کو بدکرداری کا نشانہ بنانے والوں کی خاموش حمایت جاری و ساری تھی، تو میدان میں برسر میدان اتر کر قاری خلیل الرحمن کا مقدمہ لڑنے والا آپ کا یہ گناہگار بیٹا تھا۔ آج قاری خلیل الرحمن کو انصاف نہیں ملا، لیکن میں گزشتہ دنوں اپنے ایک بھائی کی شادی پہ کھڑیاں آیا،
قاری حلیل الرحمان کو میں نے یقین دلایا انشاءاللہ آج اگر آپ کو لوئر کورٹ سے انصاف نہیں ملا ہائی کورٹ کے دروازوں کو کھٹکھٹایا جائے گا، اور اگر آپ کو ہائی کورٹ سے انصاف نہ ملا سپریم کورٹ کے دروازوں کو کھٹکھٹایا جائے گا، انشاءاللہ مجرم کو تحتائے دار پہ پہنچایا جائے گا اور اس علاقے سے ظلم کو انشاءاللہ بھگایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، راجوال کے لوگوں کو بھی میں یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، راجوال کے لوگوں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ایک ٹیلی فون کال مجھے کرنی ہے، ایک واٹس ایپ میسج مجھے کرنا ہے۔ اگر کسی نے اس علاقے کے اندر کتاب و سنت سے محبت کرنے والوں کے ساتھ زیادتی کی تو انشاءاللہ اس کا بھرپور طریقے سے محاسبہ کیا جائے گا، اس کا ناکہ بندی کی جائے گی، اس کے ناکے کو بند کیا جائے گا۔ اس علاقے کے اندر تھانہ کلچر کو انشاءاللہ مٹا کے چھوڑیں گے اور لوگوں کو تھانے اور پرچوں کے ظلموں سے آزاد کروا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ نے جس طرح اس کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا ہے اور اس کارنر میٹنگ کے لیے کے ذریعے مجھے لوگوں سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا ہے اور مجھے ان کے ضمیروں کے اوپر دستک دینے کا موقع دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ سارے حلقے کے اندر اپنے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو جگانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ایک دھکے کی ضرورت ہے، جاگیردارانہ نظام کی بساط الٹ جائے گی اور انشاءاللہ اس علاقے کے اندر نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہو جائے گا۔ اور حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، جہاں پر میں نظریاتی طور پر آپ کے ساتھ ہوں وہاں پر فزیکلی بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے ڈیرے کے لیے کھاڑے موڑ کے اوپر ایک جگہ خریدی تھی، لیکن حلقے کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ حلقے سے باہر نکل گئی۔ الحمدللہ میں نے اس جگہ کا سودا کر لیا ہے اور وہ جگہ بک چکی ہے۔ ان قریب کھڑیاں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بڑے ڈیرے کو قائم کیا جائے گا، وہاں پر آپ کے سارے مسائل کو سنا جائے گا، وہاں پر ہمارے نمائندگان انشاءاللہ 24 گھنٹے آپ کی باتوں کو سننے کے لیے، آپ کے جنازوں کو کندھا دینے کے لیے، آپ کے نکاحوں کو پڑھانے کے لیے، آپ کے بچوں کے کانوں میں اذان دینے کے لیے، آپ کے بچوں کو کتاب و سنت پڑھانے کے لیے اور تھانے کچہری کے ظلم سے نجات دلوانے کے لیے انشاءاللہ اس مرکز کو آپ کے تعاون سے چلایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال کے آخر سے پہلے اس جگہ کو خرید لیا جائے گا اور وہاں پہ ایک عظیم الشان ڈیرے کا انعقاد کر دیا جائے گا۔ اور حضرات گرامی قدر، اس ڈیرے کے توسط سے میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کا پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام تر توانائیوں کو صرف کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ اور لوگ ہوں گے جو اندھیرے کے اندر دشمنوں کے واروں سے گھبرا جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دن چڑھے بھی دشمنوں کے سامنے سینہ صبر ہونے کے لیے تیار ہیں اور رات کے اندھیروں کے اندر بھی کسی نادیدہ حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے علی وجہ البصیرت اس بات کو بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ ہمارا مشن کسی شخصیت کی طرف دعوت دینا نہیں، کسی پارٹی کے منشور کو منوانا نہیں، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا وہ پیغام لے کے آئے ہیں اور حضرت رسول اللہ کی شریعت کی عملداری کا وہ تصور لے کے آئے ہیں کہ صرف راجوال کی بات نہیں، صرف کھڑیاں کی بات نہیں، صرف ٹھیک موڑ کی بات نہیں، صرف قصور کی بات نہیں، صرف پنجاب کی بات نہیں، بلکہ پورے پاکستان کے مسائل حل اگر ہوں گے تو کالی کملی والے کے قانون سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، چیئرمین قرآن سننا پاکستان حضرت علامہ اعتصام الہی ظہیر صاحب، علامہ صاحب قدم بڑھائے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، علامہ صاحب قدم بڑھائے، ہاتھوں کو
बाबा साहब कदम बढ़ाए, तुम्हारे साथ है। हजरात गिरामी कदर, और आपको मैं इस मौके के ऊपर ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, हमें हालात के नशेबो फराज से और हालात के मद्दोजज़र से घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, अल्लाह के फजलो करम से धांधली के बावजूद, वोटों की चोरी के बावजूद, पिछले इलेक्शन के अंदर हम बगैर किसी धड़े के और बगैर किसी पार्टी की सपोर्ट के अल्लाह के फजलो करम से 12,000 की तादाद को क्रॉस कर चुके हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से आने वाले अय्याम के अंदर 1 लाख से ज्यादा नौजवान हमारे हमरा होंगे, जो फकत इस इलाके के दरो दीवार को नहीं हिलाएंगे, इस इलाके में जागीरदाराना निजाम की बुनियादों को नहीं उखाड़ेंगे, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर बुंचाल को बबा कर दिया जाएगा, पूरे मुल्क के अंदर से जुल्म और बर्बरियत को दफन कर दिया जाएगा और पूरे मुल्क में अदल इंसाफ के परचम को बुलंद कर दिया जाएगा। नारे तकबीर, दामाद इसाक से इनकलाब आएगा, दामाद इसाक से इनकलाब आएगा। बाबा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हजरात गिरामी कदर, हम तो बड़ी आजादी के साथ दावत दे रहे हैं, आजादी के साथ बात कर रहे हैं, आजादी के साथ अपने पैगाम को सुना रहे हैं। एक वक्त था जब अफगान तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर दबाया गया, 20 साल तक उनको जेलों की नजर किया गया, उनके हाथों में हथकड़ी को डाला गया, उनके पैरों में बेड़ियों को डाला गया, लेकिन 20 साल के बाद वही जिद्दोजहद दोबारा मंजिल मकसूद तक पहुंची। अल्लाह ताला के फजल करम से ये शरीयत की बालादस्ती की बात है, ये निजाम मुस्तफा की अमलदारी की बात है, किताब और सुन्नत की अमलदारी की बात है, हजरत कायद आदम के विजन की बात है, हजरत अल्लामा इकबाल की फिक्र की बात है। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आ चुका है जब इस इलाके के अंदर इनकलाब का सूरज तुलू हो के रहेगा और इस मुल्क के अंदर से जुल्म का सूरज डूब के रहेगा। नारे तकबीर, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, इंतसाब 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 इंतसाब। हजरात गिरामी कदर, और आपको ये बात भी बतला दूं, इज्जतों की हिफाजत अगर मिलेगी, माल का तहफुज अगर मिलेगा, नामूस का तहफुज अगर मिलेगा, बेरोजगारी का खात्मा अगर मिलेगा, जुल्म और बर्बरियत का खात्मा अगर मिलेगा, थाना कल्चर से रिहाई अगर मिलेगी, फकत और फकत मदीने वाले के कानून से मिलेगी, निजाम मुस्तफा की अमलदारी से मिलेगी, इस्लाम के अबदी और आफाकी निजाम से मिलेगी। हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप निफाद इस्लाम के लिए हमारे हम कदम होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। और हजरात गिरामी कदर, ये बात भी बतला दूं, बगैर गोली चलाए हुए, बगैर पत्थर मारे हुए, बगैर लाठी के, फकत दलील की कुव्वत के साथ, इल्म की कुव्वत के साथ, इस्तदलाल की कुव्वत के साथ और वोट की कुव्वत के साथ सरमायादाराना निजाम को इंशाअल्लाह बुलडोज कर दिया जाएगा और इस इलाके के अंदर निजाम मुस्तफा के सूरज को इंशाअल्लाह रोशन कर दिया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, इलाके के बुजुर्गों तक, इलाके के बेटों तक, इलाके के जवानों तक मेरे पैगाम को पहुंचाइए, माओ और बहनों तक मेरे पैगाम को पहुंचाइए। इंशाअल्लाह मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, जितने राजोवाल की इस मस्जिद में नौजवान मौजूद हैं, अगर फकत यही बेदार हो जाएं तो पूरा इलाका इनका मुकाबला नहीं कर सकता। फकत यही बेदार हो जाएं तो पूरा इलाका इनका मुकाबला करने की जरूरत कर सकता, पूरा इलाका इनका मुकाबला करने की जरूरत कर सकता। हजरात गिरामी कदर, क्या जुल्म और बर्बरियत का मुकाबला करने के लिए, अदल और इंसाफ के परचम को उठाने के लिए, निजाम मुस्तफा का डंका बजाने के लिए, अल्लाह की हाकमियत के परचम को उठाने के लिए मैदान अमल में आने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह, कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह और वोट देने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हूले दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब और हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।